نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا ہے، باقاعدہ ان کو ایک مشن دیا ہے. اس کا تعلق مجموعی طور پر کل انسانی زندگی سے. وہ انسانی زندگی چاہے انسان کے انفرادی اعمال پر مشتمل ہے اور چاہے وہ اعمال جس میں اس کا معاشرے سے اور سوسائٹی سے تعلق بنتا ہے، چاہے ان کا دائرہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور چاہے اس کا دائرہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے ادوار میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت کا مشن سونپا گیا تو سب سے پہلے ان کے سامنے ان کی سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے ان کو ذمہ داری دی کہ سب سے پہلے وہ اپنے معاشرے کے ان مسائل پر گفتگو کریں جنہوں نے لوگوں کو مختلف قسم کے مصائب میں گرفتار کر رکھا. سب سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پر گفتگو کی جو لوگوں کو درپیش تھی، اور پھر اس کے ذریعے ان کو رفتہ رفتہ آگے لے کر گئے. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر جزا اور سزا کا تصور موجود نہیں تھا، یا اگر موجود تھا تو وہ خالصتاً گروہی تھا کہ طاقتور وہ اس معاشرے کے سارے فوائد سمیٹتا تھا اور اس معاشرے کے جتنی بھی نقصانات ہیں وہ تمام کے تمام کمزور لوگوں کے حصے میں آتے تھے. انتہا درجے کا ایک ناروا اور ظالمانہ نظام تھا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ان موضوعات پر اپنی آواز بلند کی. اللہ نے ان کو مبعوث ہی اس لیے کیا کہ سب سے پہلے وہ دنیا کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں، اس کے لیے آواز بلند کریں، اس جبر کے خلاف لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، طاقتور لوگوں کو تنبیہ کریں، ان کو سختی سے بتائیں کہ ان کا راستہ غلط ہے، تباہی کا ہے. اسی کو قرآن حکیم انذار سے تعبیر کرتا ہے. تو انذار یعنی مستقبل کے نتائج سے خبردار کرنا. تو اس کا دائرہ یہ دنیا بھی ہے اور اس دنیا کے بعد کا جہان بھی. قرآن حکیم نے کہا انما انت منذر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ منذر ہیں. چنانچہ پھر آپ نے جب خود ایک اجتماع کو خطاب کیا
جس اجتماع کے ذریعے آپ نے اپنے نبوت کا اعلان عام کیا، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی منصب کا ذکر کیا کہ انی انا النذیر العریان، میں بالکل واضح لفظوں میں، باشگاف لفظوں میں، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، واضح الفاظ میں تمہارے سامنے مستقبل کے حوالے سے تمہارے انجام کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے، اور میں تمہیں اس تباہی کا شعور بھی دینا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے اس غلط راستے سے پیچھے ہٹو، اور اگر اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو پھر یقیناً اس دنیا کے اندر بھی اس کے برے نتائج کا تمہیں سامنا کرنا ہو، اور اس دنیا کے بعد کے جہان میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہو۔ تو انبیاء ہمیشہ اپنے معاشرے کے مسائل پر گفتگو کرتے اور اس مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس معاشرے کا سب سے مرکزی مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا یا سب سے پہلی بات ان کے سامنے رکھی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی رکھی، بغیر کسی شراکت کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور، اور پھر اس کے بعد اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے اس کی نشاندہی کی۔ جو بھی اس وقت کا معاشرہ یا نظام ہوتا ہے یا اس نظام اور معاشرے کے جو رویے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ کئی جگہوں پر ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ ان کی سوسائٹی کے اندر جو ذہنیت تھی وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تھی، گروہیت کی تھی، کمزور لوگوں کو پست سمجھنے کی تھی، حقیر سمجھنے کی تھی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر یہی اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ کے گرد و پیش تو ایسے لوگ ہیں جو ہماری نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتے، اور جب تک یہ آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو واضح کر دیا کہ ان کی جو ذہنیت تھی وہ ذہنیت خالصتاً ایک اشرافیہ کے طبقے کی بالادستی کی تھی، اور وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اسی طرح قرآن جس واقعے کا بھی ذکر کرتا ہے، جس نبی کا بھی ذکر کرتا ہے، تو وہ اس دور کی جو معاشرتی یا معاشی خرابی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی کے تصور کو اس بات سے جوڑتا ہے کہ اللہ کی بندگی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرز عمل کو ترک کرو، اپنے اس معاشرے کے ڈھانچے کو بدلو، جو تم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور اپنے منشا کے مطابق فیصلے کرتے ہو، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہو، کمزوروں کے معاملات کے اندر تم ڈنڈی مارتے ہو، اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ کی بندگی یا اللہ پر ایمان کا تصور مکمل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معاشرتی مسائل سے کٹ کر اور صرف ایسی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوں جن کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ جیسے تصور پایا جاتا ہے کہ جی یہ دین تو صرف لوگوں کو آخرت کی فلاح سمجھانے آیا، اس کا دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دنیا کے امور لوگ اپنی مرضی سے طے کریں، جیسے چاہے کر لیں۔
تو اب یہ جو خیال یا تصور ہے یہ تو انبیاء کی جدوجہد سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جب رسالت دے رہا ہے، مبعوث کر رہا ہے، تو ان کو سب سے پہلے یہی کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اپنی سارے حدود کراس کر چکا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اس نے اپنی خواہش کو قانون بنا رکھا، جب چاہتا ہے کسی کی زندگی سے کھیلتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اس نے گویا کہ کسی قاعدے قانون کی کوئی پاسداری نہیں رکھی، صرف اور صرف اپنی قبطی نسل کو نوازنے کے لیے وہ ہر قسم کے مظالم کر، اور اس کے پاس جا کر سب سے پہلے یہ تقاضا کرو کہ اپنے اس طبقہ وارانہ نظام کو ختم کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ اس نے بنی اسرائیل کی غلامی پر اپنا نظام کھڑا کر رکھا تھا، ان سے بگاڑ لیا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا، اور ان کو ذہنی طور پر اتنا کمزور کر دیا گیا کہ ان کے اندر سے آزادی کا جو تصور ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو۔ یہ انتہا درجے کی پستی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی کہ اس کے سامنے آزادی اور غلامی کا فرق مٹ جائے، وہ اپنے موجود حالت کو ہی غنیمت سمجھے، اس کو بدلنے کی اس کے اندر سے نہ تو کوئی خواہش ہو نہ کوئی فکر ہو۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ مشن دے کر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر بنی اسرائیل کی آزادی کی جدوجہد کریں، ان کی آزادی کی بات کریں۔ سب سے پہلے تو خود فرعون کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر اس کے اندر تھوڑی بہت بھی کوئی انسانیت ہے تو بات کو سمجھے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دے۔ اگر وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے کی اجازت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو سمجھ لیں، پھر اس کو بات سمجھائی جا سکتی۔ لیکن اس کی ذہنیت مسخ ہو چکی تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے فرعون سے جا کر بات کرنی ہے، اس کو اس بات کی طرف لے کے آنا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دے۔ اور جب اس نے یہ بات نہیں مانی تو اسی کے نتیجے میں اس کا خاتمہ ہوا، اور اسی دنیا کے اندر نتیجہ نکل آیا۔ تو گویا ایک سچا دین دنیا میں نتائج پیدا کرنے آتا، ورنہ یہ بھی تو انداز بیان ہو سکتا تھا کہ ان کو تم آزادی نہیں دو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے دے گا، تمہارا محاسبہ صرف قیامت کے دن ہوگا۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عبرت بنایا، دونوں کے لیے گویا اس کی جو ذلت ہے وہ طے کر دی۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مشن ہوتا ہے، یا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، تو دین اسلام کا جو سب سے پہلا دائرہ بنتا ہے وہ دنیا میں نتائج پیدا کرنے کا، وہ سب سے پہلے فلاح دنیا کا تصور، کیونکہ اس سے ایک انسان مانوس ہے، اور پھر اس فلاح دنیا سے پھر فلاح آخرت سمجھائی جاتی ہے کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کو ایسی کامیابی ملے جو جاری و ساری رہے۔ تو اگر اس کے ذہن میں کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے اور اس کو ہم آخرت کی کامیابی سمجھانا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ تصور سمجھانے کے اندر جو رکاوٹیں ہوں گی ہر شخص جانتا ہے۔
تو یہ جو خیال پیدا کر دیا گیا کہ دین کا کام تو صرف آخرت کے حوالے سے لوگوں کے معاملات کی رہنمائی کرنا، کہ کن چیزوں میں آخرت میں کامیابی ہوگی اور کن چیزوں میں آخرت میں ناکامی ہوگی، اور دنیا کے معاملات اس نے لوگوں کی منشا پہ چھوڑ دی کہ لوگوں نے یہاں اپنے تقاضے پورے کرنے تو اپنی جیسی بھی حالات ہوں، جیسا بھی موقع ہو، اس کے مطابق اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں۔ یعنی دین کا تعلق دنیا کے مسائل سے نہیں۔ تو اب یہ بہت بڑی یا غلط فہمی ہے یا بہت بڑی فکری بددھیانتی ہے، اور پوری انبیاء کی تاریخ کو مسخ کر دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کا فکر، آپ کی دعوت صرف اس حوالے سے ہوتی کہ میں تو صرف تمہاری آخرت کی بات کرنے آیا ہوں، دنیا کے معاملات تم اپنے طریقے سے چلاتے رہو، تو ظاہر ہے اس پر تو اتنی کشمکش کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس میں سے جو آخرت کی بات مان لیتا بہت اچھی بات تھی، اور جو نہیں مانتا وہ بھی اپنے طریقے پہ کام کرتا رہتا۔ لیکن عملاً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، آپ کی جد و جہد کے ذریعے قرآن حکیم کا فہم حاصل کرنا، اس جد و جہد کو ایک طرف رکھ کر، یا اس کو کہنا کہ یہ اس دور کا ایک تاریخی جبر تھا، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنا لی، اور پھر اس کے نتیجے میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی، پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے دنیا کے اندر نظام قائم کیا۔ یعنی ساری تاریخ گویا کسی منصوبہ بند فکر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس کے پیچھے کوئی نظام فکر نہیں ہے، بس حالات ہیں جس طرف ان کو لے گئے۔ اب یہ جو تعبیر ہے بہت ہی مزہ کا خیز قسم کی تعبیر ہے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا خلفائے راشدین کی سیرت سے یا اس کے بعد کی جو تاریخ ہے اس سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں۔ اس وجہ سے دین کو اس طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول پر جو دین آیا تو آپ نے کیا اقدامات کیے، آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ کیا اس طرز عمل سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے سب سے پہلے دنیا میں نتائج پیدا کیے، اور دنیا کی فلاح کے ذریعے آخرت کی فلاح کی نوعیت سمجھائی، دنیا کے محدود تصور سے نکال کر آخرت کے وسیع تصور کی طرف لے کر گئے، کیونکہ وہ سوسائٹی تو براہ راست آخرت کے تصور کی منکر تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ تو یہی کہتی تھی کہ ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم جیتے مرتے ہیں، بس بات ختم۔ تو ایسی سوسائٹی کو آخرت کا تصور سمجھانے کے لیے لازمی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر نتائج کے ذریعے بات سمجھائی گئی کہ یہ یہاں کے محدود اثرات ہیں، اور انہی سے تم سمجھو کہ ایک اور جہان بھی ہے جہاں اس کے اثرات نہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو فلاح دنیا سے فلاح آخرت سمجھائی گئی، اور اس کے ذریعے انسانی زندگی کا ایک تسلسل سمجھایا گیا۔ تو اس وجہ سے قرآن حکیم جن موضوعات پر بات کرتا ہے وہ موضوعات کل انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق اس دنیا کی بعد کی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ ظاہر دنیا میں یہ دو انتہائیں رہی ہیں، ایک انتہا یہ ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔
اور دوسری انتہا یہ پیدا ہو گئی کہ دنیا کے لیے دین کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ تو آخرت کی بات کرتا ہے۔ اب ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ درمیانہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل امت بنایا کہ ہر چیز کا جتنا وزن بنتا ہے، جتنی اہمیت بنتی ہے، اس کو سمجھو اور ان کے درمیان ایک توازن پیدا کرو۔ اس دین کی اور اس دین کو لے کر چلنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان والی جماعت ہے، اس کی خوبی یہی ہے کہ اس نے زندگی کے سارے شعبوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا اور توازن قائم کیا کہ ایک انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا توازن ہونا چاہیے، ایک انسان کی روحانی اور معاشی زندگی میں کیا توازن ہونا چاہیے، ایک انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے اور ایک سیاسی تقاضے ہیں، ان میں کیا آپس میں تعلق ہونا چاہیے، کیا توازن ہونا چاہیے۔ تو دین تو اسی توازن کو قائم کرنے آیا اور اسی توازن کو ہی قرآن حکیم قسط سے یا عدل سے تعبیر کرتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی خود ساختہ خدائیاں تھیں جنہوں نے اپنے اپنے حصے مقرر کر رکھے تھے، ان سب کا اسی لیے ہر نبی نے آ کے انکار کیا کہ ہم دنیا میں کسی کی اجارہ داری قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اجارہ داری کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ یا ایک طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقے کا مکمل طور پر تابع فرمان ہو کی زندگی بسر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے اپنی مکہ مکرمہ میں جدوجہد شروع کی تو آپ کو ایک موقع پہ یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ایک بیٹھک کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں آج کی زبان میں ایک جرگہ کرتے ہیں، جس میں ہم یہودی علماء کو بھی بلاتے ہیں اور یہ عیسائی جو احبار ان کو بھی، علماء کو بھی بلاتے ہیں، اور ہمارے بھی سردار بیٹھیں گے، اس میں آپ بات رکھیں، اس میں جو چیز طے ہو جائے تو وہ پھر آپ بھی مانیں، ہم بھی مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ لینے جاؤں؟ کیا مجھے اپنے اس نظریے پر، اس مشن پر میرا کوئی اعتماد نہیں ہے، میں ان سے فیصلے کرواؤں گا؟ جب میں نے اللہ کو فیصل مان لیا ہے اور اسی کے پیغام کو میں دنیا کے اندر لے کے آیا ہوں، تو میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور راستے کا انتخاب کروں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جب اللہ نے تمہارے سامنے ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو مفصل ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں بنیادی اصول دی ہیں۔ یہ قرآن اپنا خود تعارف کرا رہا ہے، اور تفصیل کا مطلب یہ کہ اس کا دائرہ پوری انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ ایک نظام حیات ہے کہ اس نے زندگی کا ایک قاعدہ اور اصول مقرر کیا، اور اس نے زندگی کے شعبوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر سے اس نے اس خلا کو ختم کیا کہ جو سوسائٹی کے ذہن کو، افکار کو تقسیم کر کے عملاً انسانی معاشرے کو تقسیم کر دیتے، جو ایک بڑا محاورہ عیسائی دنیا کے اندر رہا ایک زمانے میں کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو۔ یعنی اپنی زندگی کے دو حصے بنا لو، ایک حصہ وہ ہے جو خدا کا ہے، اس کی عبادت کرو، اور جو دنیا کا سسٹم ہے، دنیا کا نظام ہے، یہاں کی معاشرت ہے، یہاں کے قوانین ہیں، اس میں قیصر کی بات مانو۔
قرآن اس کے مقابلے پر کہہ رہا ہے انزل الیکم الکتاب مفصلا، جب تمہارے سامنے ایک کتاب تفصیل کے ساتھ بھیجی جا رہی ہے اور اس کے دائرے سے انسانی زندگی کا کوئی پہلو باہر نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے، ایک ایسے جامع دستور کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو فیصل مقرر کروں، کسی اور سے جا کے فیصلہ لوں کہ میری بات ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے، ان کی بالادستی قبول کر لوں، کیونکہ یہ جو بھی سوسائٹی کے اندر گروہ موجود ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مفادات سے جڑے ہوئے، یہ سارے کے سارے اپنے مذاہب کی اصل روح کو چھوڑ بیٹھے، اب انہوں نے ان مذاہب کو اپنے مفادات کا ذریعہ بنا رکھا، چاہے وہ تورات کی بات کرے، چاہے انجیل کی بات کرے، چاہے کسی کی بھی بات کرے، اس نے تورات اور انجیل کو اپنا دستور حیات نہیں مانا ہوا، اس نے اپنی خواہشات کو غالب کر کے اور اس کتاب کو اس کے تابع کیا ہو، اس لیے جتنا حصہ اس کو اپنے کام کا لگتا ہے، اپنے فائدے کے لگتا ہے، اس کا چرچا کرتا ہے، اور جہاں اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اس کی طرف کسی کو آنے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور میں ایک مقدمہ پیش ہوا، یہودیوں کا مقدمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لے کر آئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ طبیعت کے اعتبار سے آپ نرم ہیں، رحمت آپ پہ بہت غالب ہے، تو ہم اس مقدمے میں کوئی ایسا نرم فیصلہ کروا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہاری کتاب میں اس کے حوالے سے کیا رہنمائی؟ تو وہ جو خود ساختہ کام چلا رکھا تھا اسی کا ذکر کر دیا کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی کتاب لے کے آؤ، کتاب لائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو انہوں نے اس طرح پڑھا کہ پہلی کی عبارت پڑھ دی، درمیان کی چھوڑ کے اگلی عبارت پڑھ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ جب آدمی پڑھتا ہے تو ظاہر پڑھنے والی جگہ کو تو چھوڑ دیتا ہے پڑھنے کے لیے، اب ہاتھ رکھا ہوا پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہ یہ ہاتھ ہٹاؤ، اس کو مسلسل پڑھو، کیا لکھا ہو؟ تو وہ بالکل الٹ بات لکھی ہوئی تھی، جو روایت انہوں نے قائم کر رکھی تھی اس روایت کے بالکل برعکس وہاں پہ سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری کتاب کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، جو اس میں لکھا ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو مذہبی جماعتیں موجود تھیں انہوں نے اپنے مذہب کو اپنے مفادات کے تابع کیا ہوا تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی طرح ان کی انجمن کا حصہ بن جائے، جس کو قرآن نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جن خواہشات کے پیچھے کوئی علم موجود نہیں، آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، اس کو ترک کر کے جو ان کی کچھ خواہشات ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں، جیسی دنیا چل رہی ہے چلتی رہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر آپ کا بھی کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے۔ تو اب یہ تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے، تو اب یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے کتاب نازل کی، الکتاب مفصلہ، ایسی کتاب جو عقائد کے موضوع پر بھی رہنمائی کرتی ہے، جو نظام عبادت یا جن کو ہم شعائر عبادت کہتے ہیں
جن کے ذریعے ہم عبادت کی ایک پہچان رکھتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اسی طرح نظام حیات کو چلانے کے لیے جو انسانوں کی سماجی زندگی ہے اس کے تقاضوں پر بھی بات کرتی ہے، جرائم کے موضوع پر بھی سمجھاتی ہے، خرید و فروخت کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتی ہے، انسانی معاشرے کے تعلقات پر بھی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی جو انسانی زندگی کے پہلو ہیں ان تمام کے حوالے سے اس نے رہنمائی دی، اور اس کی رہنمائی کے اندر اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا کہ کچھ چیزیں انسانی معاشرے کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاشرے کی ترقی کے باوجود وہ بنیادی اقدار بدلتی نہیں۔ جیسے آج کا معاشرہ ہے، آج سے 100 سال پہلے کا، 1000 سال پہلے کا، 2000 سال پہلے کا، جسے پیچھے چلے جائیں، کچھ بنیادی چیزیں جن کو ہم انسانی اقدار کہتے ہیں جو ناقابل تبدیل ہوتی ہیں، جن سے انسانیت کی پہچان ہوتی ہے، ان اصولوں کو قرآن نے مقرر کیا، اور وہ چیزیں جو معاشرے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں قرآن نے ان کا بھی تعین کیا۔ تفصیلی رہنمائی ان چیزوں پر دی گئی کہ جو معاشرے کے اندر جو بھی رد و بدل ہوتا رہے ان کی ضرورت و اہمیت باقی رہتی، وہ حالات کے ساتھ نہیں بدلتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حالات کے ساتھ بدلتی ہیں، معاشرتی رجحانات بدل جاتے ہیں، معاشرے کے اندر آلات، اوزار، مشینیں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں تو کئی چیزوں کے لوگوں کے اس کے ساتھ تعلقات بدل جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی رہنمائی کے اندر یہ توازن موجود ہے کہ اس کے کچھ احکامات آپ کو بڑی تفصیلی نظر آئیں گے۔ تفصیل کی بات اس نے وہاں پر کی کہ اس میں سوسائٹی جہاں بھی چلی جائے یہ اس کی ضرورت رہے گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور ان کو بدلنے کا مطلب یہ کہ آپ بنیادی انسانی نیچر کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام رکھا ہے کہ دنیا کے اندر انسانی نسل کی بڑھوتری کا ایک فطری نظام رکھا گیا کہ دو مختلف مخالف صنف کے درمیان ایک ابدی معاہدہ ہوتا ہے، دائمی معاہدہ ہوتا ہے، تا حیات معاہدہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسانی نسل کا وہ فروغ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا، اس کے ساتھ ظاہر انسانی معاشرے کے بہت سارے تقاضے جڑے ہیں، بہت سارے حقوق جڑے ہیں، ان کو بدلا جائے گا تو وہ تو انسانیت کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ تو ان چیزوں پر قرآن نے تفصیلی گفتگو کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق معاشرے کے ارتقاء سے، معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے، حالات بدلتے ہیں، انسانوں کے درمیان جو پیداواری رشتے ہیں ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کسی کام کو کرنے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، کچھ کام انفرادی ہو رہے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ اجتماعی ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کچھ ہدایات کی اصولی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان اصولوں کی روشنی میں ہر دور کے اندر جو اس فکر سے وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی روشنی میں اس دور کے تقاضے کے مطابق ضابطہ بنا سکیں۔ تو ضابطے بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی تصور ہوتا ہے، جو بنیادی نظام ہوتا ہے وہ نہیں بدلتے۔ اب ہمارے ہاں ایک طرف تو یہ تصور پایا جاتا ہے یہ دین کا دائرہ تو صرف اور صرف کچھ انسانوں کے عقائد، خیالات اور اس دنیا کے بعد کے معاملات سے، باقی پوری زندگی گویا انسانوں کے منشا پہ چھوڑ دی۔ اور انسانوں کے منشا بھی کیا، جو انسانوں کے اندر طاقتور لوگ ہیں ان کے منشا پہ چھوڑی۔ عام آدمی کا منشا کو تو کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ طاقتور لوگ انسانی معاشرے کے نام پر جیسے چاہے فیصلے کرتے رہے، جو بھی طریقہ کار وضع کر، نام انسانیت کا ہوگا، نام جمہوریت کا ہوگا، نام عوام کا ہوگا، لیکن اپنے منمانے فیصلے ہوں گے۔
تو ایک طریقہ کار تو سوسائٹی کے اندر یہ چل کہ دین یا مذہب کی چیزیں یہ تو ظاہر ایک زمانے سے تعلق رکھتی تھیں، زمانہ چلا گیا، اب نیا زمانہ آ گیا۔ اب اس نئے زمانے کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی شخص کے ذاتی رجحانات ہیں تو ان رجحانات کو رکھ لیں، اپنی ذاتی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے کچھ اعمال کر لیا کریں، لیکن معاشرے کا اب ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، معاشرہ آگے جا چکا۔ دوسری سوچ اس کے مقابلے پر کھڑی کہ جس میں اس چیز پر اصرار ہو رہا ہے کہ کسی خاص دور کا جو ضابطہ ہے، جو اس دور کے حالات کے مطابق اس دور کے اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا تھا، اب اس ضابطے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح تسلیم کر لیا جائے، اسی طرح مان لیا جائے جیسے کہ باقاعدہ قرآن حکیم کی کوئی آیت ہوتی۔ حالانکہ یہ ایک اخذ شدہ چیز تھی جو اس دور کے مطابق حالات کو سامنے رکھ کر اس دور کے اہل علم نے، اہل فقہ نے اس کا تعین کیا تھا، ایک ضابطہ بنایا تھا۔ تو وہ ضابطہ تو ظاہر دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں، ضابطے بدل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو صحیح تعبیر ہوتی ہے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، کہ دین اسلام ایک جامع نظام حیات ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کی ضابطۂ حیات۔ اب ضابطۂ حیات کی جب بات کرتے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام نے ٹریفک کا قانون کیا بتایا۔ یہ وہ خرابی کہ اسلام کا ان چیزوں سے تعلق نہیں کہ آپ نے ٹریفک کیسے چلانی ہے۔ اس نے تو ایک بنیادی بات سمجھائی ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے باہمی تعلقات اس طور پر قائم ہونے چاہیے کہ کوئی کسی کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے، کوئی اپنے اختیار طاقت کو استعمال کر کے اس کی زندگی کا دائرہ تنگ نہ کرے۔ اس بنیادی اصول کے تحت آپ ٹریفک کا نظام بنا لیں، جو بھی بنانا ہے۔ آپ نے رائٹ ہینڈ چلانی، لیفٹ ہینڈ چلانی، جو مرضی کریں آپ۔ تو ضابطے جو ہوتے ہیں وہ تو حالات کے مطابق بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ بنیادی چیز ہوتی ہے ایک نظام، ایک سسٹم جس کے تحت ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ تو اسلام بنیادی طور پر ایک نظام حیات ہے، وہ ہمیں زندگی کے اعتبار سے بنیادی اصول، ہمارے رویے وہ متعین کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کیا دستور العمل رکھنا، کس طرح اپنی زندگی کے سارے شعبوں کو آپ نے ایک نظریے کے ساتھ جوڑ کر اور ان میں توازن قائم کرنا۔ تو یہ جو توازن ہے اسی کو نظام کہتے ہیں۔ نظام کا کام کیا ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ کر اور ان کے درمیان ایک ربط پیدا کر، ان میں ایک توازن پیدا کر، کسی ایک چیز کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دی جائے کہ دوسری چیز نظر انداز ہو۔ اسی کو سسٹم کہتے ہیں، اسی کو نظام کہتے ہیں۔ نظام حیات کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی ایک شعبے کو بنیاد بنا کر سارا کا سارا عمل اس پر کھڑا کر دیں گے تو اسی سے پھر سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، اسی کا پھر رد عمل پیدا ہوتا ہے، اسی کے پھر فکری اور عملی اور اجتماعی نقصانات سامنے آتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے اندر فکری عدم توازن پایا جاتا ہے۔ جو آج ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر ہمیں مختلف قسم کے جو رجحانات ملتے ہیں وہ سارے کے سارے اکثر وہ اس اعتدال سے ہٹے ہوئے، توازن سے ہٹے ہوئے۔ جو بھی گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے اس شعبے کو بنیاد بنا کر باقی سارے شعبوں کو نظر انداز کر دیتا ہے یا ان کی ایسی تعبیر کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو بنیادی وقت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ یہ کتاب کسی ایک شعبہ زندگی کی رہنمائی کرنے والی نہیں ہے، تفصیلی رہنمائی ہے۔
اور تفصیلی رہنمائی انسانی معاشرے کی نیچر کے اعتبار سے دی کہ کن کن موضوعات پر انسان کو تفصیلی رہنمائی اگلے دور میں بھی اسی طرح فائدہ دے گی، تو اس کے قاعدے ضابطے بھی بتا دیے۔ کون سی زندگی کے شعبے ہیں جس میں ان کو صرف اصولی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی روشنی میں اپنے ہر دور کے اعتبار سے اپنے ضابطے بناتے رہیں۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے، یہ خامی نہیں ہے کہ یہ دین اگر کامل ہے تو اس نے دنیا کے اندر سیاسی نظام کے اعتبار سے پارلیمنٹ کا کیا تصور دے رکھا ہے، یا ووٹ کا کیا تصور دے رکھا ہے، یا اس کے اندر کتنے شعبے ہونے چاہیے، کتنے ادارے ہونے چاہیے۔ یہ سارے کے سارے بے مقصد سے سوال ہیں۔ دین نے اس شعبے کے اندر ایک بنیادی اصول دے دیا کہ تم نے اپنے معاملات عدل انصاف کے اصول کے تحت باہمی مشاورت سے طے کریں۔ اب حالات کے مطابق آپ حکومت کا کیا ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں بنائیں، اس میں ہاتھ پاؤں نہیں باندھے گئے۔ یہ کوئی تقاضا نہیں کیا گیا کہ آپ کسی خاص دور کے ماڈل کو لے کر آئیں، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ان چیزوں کے اندر انسانوں کو سہولت دی، اس میں انسانوں کے پاس اس نے مواقع رکھ دیے۔ آپ صرف ایک چھوٹے سے عرصے کو، خلفائے راشدین کے عرصے کا ہی مطالعہ کریں، وہ جو 40 سال کم و بیش کا عرصہ ہے، اس میں ہر خلیفہ کا انتخاب مختلف طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے سمجھنے کی، یہ اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ ایک طریقہ کیوں نہیں تھا، کہ حضرت ابوبکر کا انتخاب کسی اور طریقے سے ہوا، حضرت عمر کا کسی اور طریقے سے ہوا، حضرت عثمان کا کسی اور طریقے سے، حضرت علی کا کسی اور طریقے سے ہوا۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کی جو معروضیت ہے اس کے مطابق شورائیت نے اس طریقہ کار کو مقرر کر لیا۔ اصل تو روح شورائیت ہے، مشاورت ہے، کہ ہمیں مل جل کر اپنے نظام کو چلانا ہے۔ طریقہ کار تو حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن شعبوں کے اندر انسانی زندگی کے اندر ایک ارتقاء آتا ہے، حالات بدلتے ہیں، معروضیتیں بدلتی ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے اس طرح کا طریقہ کار وہاں اس موضوع میں نہیں دیا، جیسے نماز کا طریقہ دے دیا، جیسے روزے کا طریقہ دے دیا، کیونکہ نماز کے طریقے میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ نماز جیسے کل پڑھی جا رہی تھی آج بھی اسی طرح پڑھی جا رہی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں پیش آ رہا، نہ اگلے دور میں کوئی پیش آئے گا۔ وہ تو اس کا ڈیزائن ہی ایسا بنا دیا گیا کہ انسانی معاشرے کے اندر کبھی بھی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ اس کی ایک ترتیب رکھ دی گئی، اس کے اوقات کا تعین کر دیا گیا، اس کی تفصیلات تک بتا دی۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق سماج سے ہے، معاشرے سے ہے، معیشت سے ہے، وہاں پر ایک بنیادی اصول، ضابطہ، دستور دے دیا گیا۔ اب اس کی روشنی میں اس بات کو یقینی بناؤ کہ سوسائٹی کے اندر اگر تم سیاسی نظام بنانا چاہتے ہو تو اس میں تمہارے درمیان باہم مشاورت ہو، ایک دوسری کی رائے سے استفادہ ہو، تبادلہ خیالات ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں تم کسی صحیح نتیجے تک پہنچو۔ اگر تم معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کو عدل کے اصول پہ کھڑا کرو، معاشرے کے اندر امن کو یقینی بناؤ، لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کا نظام ختم کرو۔ یہ بنیادی چیزیں، طبقات نہیں پیدا ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی عنوان ہو سکے، چاہے مذہب کے عنوان سے طبقہ پیدا ہوتا ہے، نسل کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، یا زبان کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا معیشت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب طبقوں کی شکلیں بدلتی رہی ہیں ہر دور کے اندر، لیکن بنیادی جو اسلام کا پیغام ہے کہ طبقہ واریت کا خاتمہ ہونا چاہیے، چاہے کسی عنوان سے بھی آپ طبقہ بنا لیں۔ اس بنیاد پر بھی معاشرے کے اندر تقسیم پیدا کر دینا معاشرتی نقطہ نظر سے کہ ہم نے ایمان والوں کو زیادہ حقوق دینے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کم حقوق دینے ہیں،
اسلام نے اس کی بھی نفی کر دی کہ دنیا کا نظام تو چلے گا اسی اصول پر کہ جو بھی انسان ہے اس کے جو بھی بنیادی حقوق ہیں اس کو ملیں گے، اس سے غرض نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی معیشت کا نظام اسی طرح ہوگا، اس کی دنیا کے اندر رہن سہن کا نظام اسی طرح ہوگا، امن اس کو اسی طرح ملے گا جیسے ایک مسلمان کو ملتا ہے، اس کو اپنی ساری معاشی سرگرمیاں اسی طرح اختیار کرنے کا موقع دیا جائے گا جیسے ایک مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ تو دین گویا کہ بنیادی طور پر اس نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر پورا کا پورا ایک نظام حیات متعین کیا۔ جہاں تفصیلی رہنمائی کی ضرورت تھی وہاں تفصیلی بات سمجھا دی کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کے نیچر سے کبھی نہیں نکل سکتی، اس لیے اس سے انحراف درست نہیں ہوگا۔ کسی عنوان سے ہم اس سے انحراف شروع کر دیں کہ جی حالات بدل گئے، اس لیے ہم معاشرے کا یہ بنیادی ڈھانچہ ہی بدلنا چاہتے ہیں، ہم خاندانی نظام کی بنیاد ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو خاندانی نظام کی ایک بنیاد چلی آ رہی ہے کہ دو مخالف صنفیں مل کر اپنا ایک ادارہ بناتے ہیں، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ہی صنف کے ساتھ جو ہے ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی فطرت سے انحراف ہے، اس کو کسی بھی صورت میں ترقی کے عنوان سے قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ ترقی ہے ہی نہیں، یہ زوال ہے۔ اس کو خوبصورت عنوان دینے کی کوشش کی جائے یا اس کے ذریعے اپنے قانون بدل دیے جائیں اور پھر قانون کے ذریعے جبر پیدا کر دیا جائے، تو یہ تو سارا کا سارا فطرت سے جنگ کرنا۔ تو جو فطرت کے تقاضے ہیں دین نے ان تقاضوں کو مکمل طور پر پیش نظر رکھ کر رہنمائی کر دی کہ جہاں جہاں تبدیلی کی ضرورت پیش آتی جائے گی وہاں پر ایک بنیادی ضابطہ، اصول، طریقہ کار بتا دیا کہ طے خود کر لو، ان چیزوں کو پیش نظر رکھو۔ اور پھر قرآن حکیم نے یہاں پر یہ بھی بات واضح کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس کی حقیقت میں تصدیق یہ پچھلی کتابیں کر رہی ہیں۔ آپ نے آ کر دنیا کے اندر کوئی نئی بات نہیں کر دی۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جن کو ہم نے پچھلی کتابیں دے رکھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ واقعتاً یہی حق، کیونکہ انہوں نے خود حق کو چھپایا ہے اور اس حق کے جو اگلے تقاضے تھے ان کا انکار بھی کیا۔ آپ کے پاس جو پیغام ہے وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل ہو چکا ہے دونوں پہلوؤں سے، صداقت کے لحاظ سے بھی اور عدالت کے لحاظ سے۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنا معاشرہ قائم، صدق اور عدل، کہ جو تمہارے نظریات ہوں وہ سچے ہونے چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، حقائق کے مطابق ہونی چاہیے، حقیقت جو بھی ہے وہ بتا دی گئی، اس کے مطابق اپنے نظریات کو استوار کرو، اس کو سچ کہتے ہیں۔ وہ چیز جو حقائق کے مطابق اور سماجی اعتبار سے عدل کا تعین کر دیا گیا کہ نظریہ حق کا ہونا چاہیے، سچ کا ہونا چاہیے، اور جو سماج کی تعمیر اور ترقی ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور یہ دو ایسے اصول ہیں، قرآن کہتا ہے لا مبدل لکلماتی، ان کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، یہ ناقابل تبدیل دو اصول۔ ان دو اصولوں پر قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کا پورا ہمیں ایک فکر دی۔ اس فکر کو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر قائم کرنا یہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ذریعے وہ دنیا کو اپنا آخرت کی فلاح کا پیغام سمجھا سکتی ہے کہ دنیا کی فلاح کے ذریعے ہم
آخرت کی فلاح کا فہم پیدا کر سکتے کہ جو دین اس دنیا کے اندر انسانوں کی امن کی، ان کے درمیان عدل قائم کرنے کی، ان کو حقوق دینے کی، ان کو مشکلات سے بچانے کی پوری کی پوری تعلیمات رکھتا ہے، اور عملاً اس نے دنیا کے اندر وہ نظام قائم کر کے بھی بتا دیا، تو فلاح دنیا سے اب فلاح آخرت کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ تو عارضی ہے، کیونکہ تمہاری زندگی بہت محدود ہے۔ تو اب اسی فلاح کا تصور تمہیں زندگی کے اندر رکھ کر اگلی فلاح کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر ابدی فلاح کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسی کامیابی ملے جو نہ ختم ہونے والی، یہ انسان کے اندر خواہش موجود ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ ابدی کامیابی کا، ابدی فلاح کا نظام جس کو آخرت کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا گیا، وہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر دین پھیلا ہی اس وقت کہ جب اس نے دنیا کو فلاح کا نظام دیا، اس کے بعد دنیا کے اندر دین پھیلا ہے۔ جب تک فلاح دنیا کا نظام معاشرے میں نہیں بنا، اس وقت تک ایمان لانے والی تعداد بہت محدود ہے، بہت تھوڑی ہے۔ یہ فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، وہ جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، وہ تو دنیا سے چلی گئی، لیکن پھر اس کے بعد یہ دین اتنی تیزی کے ساتھ کیوں فروغ پایا، اور اس نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر کس طرح غلبہ حاصل کیا؟ کہ اس نے دنیا کے اندر فلاح دنیا کا ایک نظام پیدا کر کے، اور اس کے ذریعے سمجھایا کہ اس فلاح دنیا کا اگلا سلسلہ فلاح آخرت، یوں دنیا کے اندر قبول اسلام پیدا ہو۔ تو اس وجہ سے گویا فلاح دنیا کے تصور کا انکار کر دینا یا فلاح آخرت کے تصور کا انکار کر دینا، یہ دونوں ہی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی افکار۔ جو جامع فکر ہے، اعتدال کا فکر ہے، وہ ان دونوں کی فلاح کا تصور، اور اس کے اندر جو بھی فرق مراتب ہے وہ تو یقیناً ہے کہ دنیا کی زندگی انسان کی محدود زندگی، جو محدود لامحدود کا فرق ہے وہ تو یقیناً موجود ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن دونوں کے درمیان ربط، یہاں کے اعمال کے نتائج ادھر ہیں کامل درجے میں، کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ نتائج سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس مستقبل کا ایک پہلو اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، جو ہماری زندگی کا اس دنیا کے اندر ایک مستقبل موجود ہے، اور اس مستقبل کا اگلا مرحلہ وہ ہے جو موت کے بعد سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان کو اس پہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ اب یہ آنے والا کل، کل کی تاریخ سے لے کر اس کے بعد جتنا بھی وہ سارا کل ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ موت کے مرحلے سے گزر کر اس کے بعد بھی چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کا جو تصور فلاح ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، روحانیت سے لے کر معیشت تک، اخلاقیات سے لے کر سیاست تک، ان تمام کے اندر فلاح کا تصور۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں دنیا کے فلاح سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آخرت کی فلاح کی بات کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ اس دعوت کی اساس کیا ہے؟ اگر دیتا ہے تو کس بنیاد پر دے گا؟ خاص طور پر وہ اقوام جو آخرت کو مانتی ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری بات مان لو، آخرت تمہاری اچھی ہوگی، تو وہ دعوت کہاں سے ان کے ساتھ جڑے گی؟ کس بنیاد پہ ان کو اپیل کرے گی؟ ہمیشہ اس چیز سے بات شروع کی جاتی جو معلوم ہوتی ہے، اس سے ہم آگے سفر شروع کرتے ہیں۔
کبھی بھی نامعلوم پہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ علم کا اصول ہی یہی ہے کہ معلوم سے آپ نامعلوم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو سوسائٹی کے اندر غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ دین کا دنیا سے تو کوئی تعلق نہیں، جو بھی اس کی کامیابی کا تصور ہے، فلاح کا تصور ہے، وہ تو اس دنیا کے بعد سے، تو یہ حقائق کے بھی خلاف ہے، واقعے کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بھی خلاف ہے، اور خلافت راشدہ کے بھی نظام کے خلاف ہے، اور دنیا کے اندر جو مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ اپنا ایک نظمی مملکت چلایا ہے، بالکل اس کے خلاف۔ یہ دور زوال کی پیداوار ہے کہ ہمیں اس پہ قانع کر دیا جائے کہ یہ دنیا تو ان کے حوالے کر دو جن کے پاس طاقت موجود ہے، جو حکمرانی کر رہے ہیں، جو مرضی فیصلے کرتے رہیں، ان کو منمانی کا موقع دو، تم صرف اپنے آخرت کے تصور کو لے کے بیٹھے رہو، تم اسی بھی خوش رہو کہ تمہارے پاس آخرت کا تصور۔ تو یہ تو بہت ہی غیر معقول تصور۔ اس وجہ سے قرآن حکیم نے بتا دیا ہے کہ کتاب مفصل نازل ہوئی ہے، یہ کتاب زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہے حسب حال، جیسی ضرورت ہے۔ جہاں تفصیل جزیات کی صورت میں بتانی ہے وہاں جزیات بھی بتا دی، جہاں پر قاعدہ ضابطہ ایک رہنما اصول بتانا ہے وہاں اس نے رہنما اصول بتا دیے، اور پھر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر خلافت راشدہ کی، پھر امت کے تعامل کی پوری ایک تاریخ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم ہر دور کے اندر حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق قانون بنا سکتے ہیں، اصول کی روشنی کے اندر ہم جزیات طے کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی چیز ابہام کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دین کے صحیح نظریے کو سمجھیں اور صحیح تناظر میں سمجھیں، تخیلات کی دنیا میں نہ رہیں، اور قرآن حکیم کو سمجھنا ہے تو پھر اس تاریخ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، جو صحابہ کی تاریخ ہے، پھر اس کے بعد جو امت کی اس پر ایک محنت ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھ کر چیزوں کو آج کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کے بارے میں صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کی جو تقاضے ہیں فکری اور عملی، اس کے حوالے سے ہماری سوچ کو متوازن اور معتدل رکھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔